تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جڑا مننے نہ ذات رسول تائیں دسو اس کا امزاد نو کون پوچھ دائے بے زبان بھی وہ دی نات پڑھ دے ایتے قلم دوات نو کون پوچھ دائے دنیا دلان دی جاندہ ہے سونا ایتے ذات صفات نو کون پوچھ دائے عزت نال سرکار دے ہیں اجمل لاڑے بنا برات نو کون پوچھ دائے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ اوسی ماشاءاللہ سال میں بارہا آپ سرکار کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں بہت سے دوست ہیں محبوب بھائی ہیں اور کاشی بھائی ہیں اور دوسرے دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب بھی ایک بڑی اچھی محفل کا اہتمام کرتے ہیں تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں ایک شاعر کا کلام ہے بڑی خوبصورت بات ہے پنجابی کا کہ ہم کیوں محفلیں سجاتے ہیں محفلیں کیوں سجاتے ہیں ہر ایک کے دل کی خواہش جو ہے وہ یہ کلام ہے ایک تو محبت سے درود پاک پڑھی میں سناتا ہوں کہ اس آس دے میں محفلہ سجاواں جڑے سنن آندے وہی محفل سجان والی ہے محفل آنے نال بھی تے سجدی ہے نا ایک اہتمام کرنے والا سجاتا ہے محفل ایک آنے والا بھی سجاتا ہے اس کر کے سارے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو اسے آس تے میں محفلہ سجاواں ہاں محفلہ سجاواں کدی تے سرکار اور کے اسے آس تے میں ہاں اسے آس تے میں سجاواں ہاں محفلہ سجاواں کدی تے سرکار اور گے اس آس تے میں ہاں اس آس تے میں محفلہ سجاواں ہاں محفلہ سجاواں کدی تے سرکار اور گے او تیرا وچ او تیرا وچ پلکاں بچھاواں جدی جدی یہ کیفیت ہاتھ چکے کہہ دے او تیرا وچ پلکاں بچھاواں ہاں پلکاں بچھاواں کدی تے سرکار اور گے او تیرا وچ پلکاں بچھاواں کدی تے سرکار اور گے دیوے صدراں دے بال بال رکھنا یاداں ہر ویلے نال نال رکھنا دیوے صدراں دے بال بال رکھنا میں تے ہر ویلے میں تے ہر ویلے تکنا واراواں تکنا واراواں کدی تے سرکار اور گے میں تے ہر ویلے ہاں میں تے ہر ویلے تکنا واراواں کدی تے سرکار اور گے بہادر بھائی یہ دیکھو میں واسطہ دینے لگا ہوں میں وسیلے کا قائل ہوں میں واسطہ دینے لگا ہوں سرکار کو اور یہ واسطہ دیکھیں کہ کیا ہے محبت سے بات کیجیے گا کدی غازی کدی شاہ ثقلین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا کدی غازی کدی شاہ حسین دا ایتے سونے سونے واسطے میں پاواں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار اور گے ایتے سونے سونے ہاں ایتے سونے سونے
سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق نو کیا ہے جدو ہجرت واسطے جانا سی کہ ابو بکر میں آواں گا کسی رات میں آواں اے جڑا شعر ہے نا یہ سمجھو سیدنا ابو بکر صدیق دے جذبات دی عکاسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کدی کنڈی جے ہوا دے نال ہل دی کلی اس ویلے دل والی کھل دی کدی کنڈی جے ہوا دے نال ہل دی کلی اس ویلے دل والی کھل دی رہن ہر ویلے بوہے سجاوا کدی تے سرکار آن گے یہ نعت لکھی تھی ریاض محمود شہزاد صاحب نے اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے یہ پچھلے دنوں کا انتقال ہوا ہے ابھی نوجوان شاعر تھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اندر فکرول رحمت فرمائے شعر سماعت کیجئے مقطع شہزاد تیرے لیکھنوں سجا گے آؤ بیکھ لے مدینے والے آگے جنہیں تانگ رکھنی ہے انشاءاللہ ایک دن چولی پاری جانا ہے بس گلتے تانگ کہتے ہیں تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا یہ ان کا کام ہے ہمارا کام تو یہ خواہش کرنا ہے اللہ یہ خواہش سب کو دے شہزاد تیرے لکھنوں شہزاد تیرے لکھنوں جگا گے آؤ بیکھ لے مدینے والے آ گئے تم یہ سے نہیں تم یہ سے نہیں دے پر نہ سہاوا پر نہ سہاوا کدی تے سرکار آن گے اسے آستے میں محفلاں سجاوا کدی تے سرکار آن گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ نہ سوچو وہ آئیں تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو دل میں اتر جاتے ہیں خوشبو کی طرح نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثی آئیے بارگاہ مولا کائنات میں ایک قصیدہ چلیں یہ بہادر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بڑا پرانا میں پڑھتا ہوں میں اس کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں اس کے بعد بارگاہ حسینیت میں انشاءاللہ میں منقبت پیش کروں گا ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ کریم رب دے کریم جانی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی 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 اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے کہنا ہے کریم رب دے کریم جانی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بختہ والے لوگ او بختہ والے لوگ
او بخت والے لوگ لوگ او بخت والے لوگ لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی او بخت لوگ لوگ جنہاں دا نعرہ نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی لباتے آیا علی علی جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی لباتے آیا جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور یہ دیکھیں پھر کوئی عقائد کی باتیں آتی ہیں آج کل جو کچھ چل رہا ہے نا دل بڑا جلا ہوا ہے دل نہ مغموم ہے اس معاملے میں جو اہل سنت کا آج حالات ہے قاری صاحب بڑا دل دکھتا ہے یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور کیونکہ سران دا قبلہ ہے مکہ اندر سران دا قبلہ ہے مکہ اندر دلان دا کعبہ علی علی سران دا قبلہ ہے مکہ اندر دلان دا کعبہ علی علی سران دا قبلہ ہے مکہ اندر دلان دا کعبہ اچھا آئیے بارگاہ حسینیت میں ایک منقبت بہادر بھائی نے سنی ہوگی وہ احمد علی حاکم صاحب کا کلام ہے میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کا ترنم بڑا اثر انداز ہوتا ہے ان کا ترنم بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں اس کلام میں بڑی جان ہوتی ہے کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلام میں بڑی جان ہوتی ہے اب انہوں نے ایک ردیف قافیہ نبھایا ہے اپنا کتنے پیارے انداز میں نبھایا ہے آپ کی توجہ چاہوں گا ایک تو محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی یعنی جنہوں سمجھ آئی آ چکی کس نے زمان اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی وہ کتنی ہے بیک صابر ہستی حسین دی کتنی ہے بیک صابر ہستی حسین دی کتنی ہے بیک صابر ہستی حسین دی اور جڑے شیر واسطے میں منقبت شروع کی تھی ہے میں پہلے یہ شیر پیش کر رہی ہوں جس شیر واسطے میں منقبت شروع کی تھی ہے کہ ایسا
ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا لتھی نے سر کٹا کے بھی مستی حسین لتھی نے سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھی نے سر کٹا کے بھی مستی حسین دی اچھا بندہ جو مکان بنا نا سونا کر کے مکان بنا رہی مکان مکمل ہون تو بعد وہ باہر اپنا نام لکھ رہا ہے بوہے تے دروازے تے اپنا نام لکھ رہا ہے شاعر نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے سیدنا امام علی مقام کہ جس نام مکان اس دا ہندا بوہے تے جس دا مکان اس دا ہندا بوہے تے نام جس دا مکان اس دا ہندا بوہے تے نام اسلام دے بوہے تے ہے تختی حسین دی اسلام دے بوہے تختی حسین دی اسلام دے بوہے تے ہے تختی حسین دی میرے امام علی مقام دا سر انور نوزے دی نیک تے نیزے دی نوک تے اچھالیا گیا کوفے تو لے کے شام تک یہ وجہ کی کوفے تو لے کے شام تک کوفے تو لے کے شام تک آیا فرشتے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے کیوں منظور نہیں سی رب نو بھی مستی حسین دی منظور نہیں سی رب نو بھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ منظور نہیں سی رب نو بھی مستی حسین دی وہ ایک شاعر نے لکھا ہے نا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ ہاتھ چکے کہو یار سرکار کا ذکر سننا ہے آپ کی قربانی دیکھو میں گل کرتا ہوں نا کہ سرکار نے 7 یا 8 سال دی عمر وچ جنت دے سردار بنایا ہے یہ 7-8 سال دی عمر ہے تے آپ نے فرمایا جنت دے نوجوانوں دے سردار نے تے اگے جا کے سرکار نے ثابت کیتا ہے کچھ اس طرح سے سرداریاں ایمی نہیں لپیاں کچھ اس طرح سے عبادت عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں بنا کر جنت کہا خدا نے نبی سے اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں لیکن اصل تو اب تک چرچے لیکن ازل تو ابد تک چرچے نے ہوں لیکن ازل تو ابد تک چرچے نے ہوں شہرت نہ سمجھ ایویں وقتی حسین دی شہرت نہ سمجھ ایویں
ازل تو ابد تک چرچے میں ہونے. کہتے ہیں قوم کو بیدار تو ہو لینے دو. ہاں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آنے والا وقت اس سے بھی بڑھ کے ذکر ہوگا چونکہ اللہ نے کہا ہے ہستیوں کے بارے میں کہ میں تمہارے ذکر کو فذکرونی اذکرکم. جنہاں سے اللہ دا ذکر کیتا اللہ انہاں دا ذکر کردا ہے. پھر وہ ذکر مٹھانیاں پہندا جو مرضی ہوتا رہے. کائنات دا ذکر یہ سرکار دا ذکر ہوندا ہی رہنا. میں اگر بھائی پڑھ کے کہنا دنیا مکدی مک جانی پر ذکر میرے حضور دا. ہاتھ کھڑا کر کے کہو ذکر میرے حضور دا. ازل تو ابد تک چرچے میں ہونے. او شہرت نہ سمجھ ایویں وقتی حسین. شہرت نہ سمجھ ایویں وقتی حسین دی. آخر پہ بہادر بھائی ایک میں تمہاری چیز سنان لگا دوں. گلا میرا تھوڑا متاثر ہے. بہرحال میں اپنی حاضر مکمل کرنے لگا. مسلسل پڑھ کے تھوڑا ہو جاتا مسئلہ ہے. ایک سرکار کی حدیث پاک ہے علماء تشریف فرمانے الحسین منی وانا من الحسین. یہ حدیث پاک سارے یاد کرا کے جانی ہے میں چونکہ یہ ردیف ہی حدیث پاک ہے. میرے نبی حسین دا چم کے چہرہ گئے. میرے نبی حسین دا چم کے چہرہ گئے. الحسین مثلی وانا من الحسین. میرے نبی حسین دا چم کے چہرہ گئے. الحسین مثلی وانا من الحسین. میرے نبی حسین دا چم کے چہرہ گئے. الحسین مثلی وانا من الحسین. الحسین مثلی وانا من الحسین. سجدہ طویل ہو گیا حیران ہو گئے. سجدہ طویل ہو گیا حیران ہو گئے. سارے نمازی ویکھ پریشان ہو گئے. سارے نمازی ویکھ پریشان ہو گئے. رک جاندی ہے نماز بھی. رک جاندی ہے نماز بھی نبی دی کنڈتے بین. الحسین مثلی وانا من الحسین. الحسین مثلی وانا من الحسین. رک جاندی ہے نماز بھی کنڈتے جد بھی بین. الحسین مثلی وانا من الحسین. اور دیکھو حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے. حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے. رکا میری قبر وچ رکھنا ضرور ہے. رکا میری قبر وچ رکھنا ضرور ہے. لکھوا کے لے آ بیٹا. لکھوا کے لے آ بیٹا کہتے نے جو حسین. الحسین مثلی وانا من الحسین. الحسین مثلی وانا من الحسین. لکھوا کے لے آ بیٹا کہتے نے جو حسین. الحسین مثلی وانا من الحسین. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے. حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے. رک
الحسین سن لو علی دے لال دی رب بھی نہیں موڑدا آخری شعر میری حال مکمل سن لو علی دے لال دی رب بھی نہیں موڑدا نصیب پتر دے کے دوڑدا تیرا بدل نصیب پتر دے کے دوڑدا راہب نو بچنے دیندا راہب نو بچنے دیندا نبی دا نور عین الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین میرے نبی حسین دا چم کے چہرہ کے الحسین منی وانا من الحسین حضرات کرام قدر واجب القدر گرامی قدر رسانہ خان مصطفیٰ جناب محمد اکرم حسان صاحب ہدیہ کلام سے نواز رہے تھے زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ اسرار بندگی کھولو کے شکریہ سن کر محفل جب جانے لگو دیوانوں جاتے جاتے جناب حسین سے بولو کہ شکریہ جاتے جاتے جناب حضرت امام علی مقام سے بولو کہ شکریہ حضرات ایک اعلان سماعت کریں حضرت صاحب جب پند و نساء سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے یعنی تقریر فرمائیں گے تو اس دورانیہ میں آپ نے جو خدمت کرنی ہے وہ نچھاور نہیں کرنے جو آپ نے عقیدت پیش کرنی ہے وہ ان کی طرف سے یہ ہمیں حکم نامہ ہے کہ پیسے پھینکنے نہیں ہیں آپ کی ذرا نوازی ہوگی اور دوران گفتگو نعرہ اگر بلند ہوگا تو اسٹیج پر سے ہی ہوگا بہرکیف نعرہ ایک جذبات کی علامت ہوتا ہے اگر کسی کو مستی آج بھی جائے عشق مصطفیٰ کی محبت بڑھ بھی جائے تو لگا بھی سکتا ہے بہرکیف جو نعرہ ہوگا وہ اسٹیج پر سے ہی ہوگا حضرات گرامی قدرائیوں بلا تاخیر اس عظیم شخصیت کو دعوت و سخن دینا چاہتا ہوں شاید کہ آپ نے میٹھے پانی کا چشمہ دیکھا ہوگا میٹھے پانی کا وہ چشمہ جس پہ آنے والا آتا ہے اور اپنے برتن کو اس کے ظرف کے مطابق بھر کے لے جاتا ہے میرے حضرت صاحب کے پاس بھی جو آتا ہے اپنے ذہن کی استطاعت کے مطابق مسائل کو اخذ کر کے لے جاتا ہے آپ کی آمد ہے ماشاءاللہ اگر میں شاعر ہوتا تو آپ کی آمد پہ الفاظ کو کوئی مرسل نمونہ دیتا اگر فن موسیقی سے کوئی شناسائی ہوتی تو ساز و آواز کے جادو جگا دیتا اگر فن نطق میں ماہر ہوتا بے تریغ زر خطابت کے جواہر لٹا دیتا نہ نقیب ہوں نہ ادیب ہوں بس استاد گرامی علامہ محمد عبدالقوی البغدادی صاحب کے بولے ہوئے لفظ میرے دامنگیر ہیں بس یہی کہوں گا کہ میں تیرا نام نہ بھی لوں لوگ پھر بھی جانے میں تیرا نام نہ بھی لوں لوگ پھر بھی جانے آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں گرامی قدر واجب القدر حضرت علامہ مولانا نعیم رضا مصطفی صاحب تشریف فرما ہے اب آپ سے التماس محبت ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں درود شریف کے ساتھ آپ کا استقبال کیجئے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ یا جد الحسن والحسین ڈلے بھی مت کر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف
اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شش جہات بھی، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سن نشین ماہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت حضرت العلام قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عمرہ و شرفہ اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت پروقار تقریب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ مجھے آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک اس مجلس نور کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دیں۔ سامعین مکرم، بلا تمہید چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ زمانہ گزر گیا، کئی صدیاں بیت گئیں، مگر حسین کا ذکر آج بھی تازہ ہے۔ اس واقعہ کو بہت سارے لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنا چاہا اور اس کو ایک تاریخی واقعہ قرار دے کے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں، کتابیں لکھی گئیں، لٹریچر چھاپے گئے، کالج اور یونیورسٹی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا حسین کے متعلق نظریہ یہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو یہ کہے کہ ہمارا حسین کے متعلق نظریہ یہ ہے تو سمجھ لیا کرو کہ وہ پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، اس لیے کہ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ فاطمہ کا یہ بیٹا کتنا عظیم ہے۔ اس کا تعلق نظریے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ تو ہم حسین کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کی محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس واقعہ کی اہمیت کو کم کرنا چاہا، مگر زمانہ گواہ ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میرے حسین کا ذکر ویسے ویسے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے اللہ پاک نے یہ تو قید لگائی ہے
کہ اگر ذکر کرو گے تو کیے جاؤ گے، مجھے یاد کرو گے تو تمہیں یاد کیا جائے گا، مگر اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جتنا تم میرا ذکر کرو گے میں بھی اتنا ہی تمہارا ذکر کروں گا، جتنا تم مجھے یاد کرو گے اتنا ہی میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ شرط نہیں لگائی۔ فَاذْكُرُونِی بھی مطلق ہے بغیر کسی قید کے ہے، اور اذکرکم بھی مطلق ہے بغیر کسی قید کے ہے۔ میرا رب جانتا ہے اے میرے بندے تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو فانی ہے اور میں باقی ہوں، تو فانی اور باقی کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اگر تو 30 سال مجھے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے 30 سال یاد کروں گا، اگر تو 50 سال میرا ذکر کرے گا تو میں بھی 50 سال تیرا ذکر کروں گا۔ نہیں، میرے رب نے فرمایا جب تک تو رہے تو رب رب کرتے رہنا، جب تک میں رہوں گا میں حسین حسین کرتا رہوں۔ تو یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے امام نے سب کچھ قربان کر کے بھی رب رب پکارا ہے۔ تو جب حسین نے ساری زندگی اس کا ذکر کیا ہے تو اب فرمایا یہ میرا انعام ہے، اب لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن میں حسین تیرا ذکر مٹنے نہیں دوں گا، تیرا ذکر دن بدن بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ ہر قوم کو کیا بنی ہے؟ وہ تو نواسہ رسول تھے، مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں، اور وہ تو مسلمانوں کے امام ہے، تو ہر قوم کو کیا بنی ہے؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو بتا دیا کہ حسین فقط مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حسین ساری کائنات کی ضرورت ہے، حسین ہر قوم کی ضرورت ہے۔ قیامت تک باطل کے خلاف جتنے بھی قافلے اٹھیں گے تمہیں ہر قافلے کی قیادت کربلا والا حسین کرتا نظر آئے گا۔ تو کہا قوم انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ تو مہاتما گاندھی سامراج کے خلاف جب اٹھتا ہے تو اس سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ ٹکر لینے جا رہا ہے جن کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور ان کی سلطنت پہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، تو تیرے پاس تو اتنے افراد نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، تو اتنی بڑی پاور اور اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہا ہے، تو آخر تو نے کیا پڑھا ہے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو مہاتما گاندھی کا بھی یہی جواب تھا کہ اگر میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو پاتا۔ اس نے کہا کہ میری قیادت اور میں جس کی رہنمائی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ کربلا والا حسین ہے، وہ کربلا والا حسین ہے۔ تو حسین ہر قوم کی ضرورت ہے، حسین ہر دور کی ضرورت ہے، تو یہ ذکر کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے استعینوا، یہ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ تو کہا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ویسے مجمع کو جگانے کے لیے یا کوئی اعلیٰ خطیب چاہیے یا کوئی اچھا نقیب چاہیے، تو میں تو نہ نقیب ہوں نہ خطیب ہوں، تو میں تو ایک مدرس آدمی ہوں۔ تو بہرحال اتنا ضرور ہے، اگر میری گفتگو آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ خالی جھولی نہیں لے کے جائیں گے بلکہ جھولی میں بہت کچھ ڈال کے جائیں گے۔ تو میں آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانا چاہوں گا، اور یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں
کہ جب تک میں گفتگو کروں تو آپ کی توجہ کسی اور سمت نہیں جانی چاہیے. ہمیں نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے, صرف آپ کی توجہ درکار ہے. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر کسی بات نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ سکے گی. تو میں عرض کر رہا تھا, فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. اب وہ ضابطہ تو ٹوٹ گیا نا جو کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں. یہ آپ کو دیواروں کے اوپر بھی لکھا ہوا نظر آئے گا کہ جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے. جو بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے. وہ میں ایک جگہ حضرت کسی جگہ جا رہا تھا تو غالباً ایک رکشے کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے. وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے جسے تم مانگتے ہو جا کے اغنیاء سے, اولیاء سے. تو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ولیوں کے در پہ جا کے مانگتے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہے کہ تم رب کا در چھوڑ کے ولیوں کے در پہ جاتے ہو اور وہاں جا کے جھولیاں پلاتے ہو, ہاتھ اٹھا کے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مانگتے ہو. تو اس نے لکھا وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے جسے تم مانگتے ہو جا کے اولیاء سے. تو نیچے کسی مست نے, فقیر نے جواب دے دیا. اس نے کہا کہ مناظروں کی بات ہی نہ آئے, میں اسی زبان میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. اس نے نیچے لکھ دیا, اوپر لکھا تھا وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے جسے تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے. اس نے نیچے جواب لکھا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو جا کے اغنیاء سے. بھئی مدرسے کے چندے کی باری آئے تو رسیدیں پکڑ کے کوئی مارکیٹ نہ تم چھوڑو, کوئی دکان نہ تم چھوڑو, کوئی فیکٹری نہ چھوڑو, ہر کسی کے پاس جا کے یہ منتیں مانگو کہ ہمارا ادارہ ہے, اس کے لیے تعاون کرو. اگر اغنیاء سے مانگنا جائز ہے تو پھر اولیاء سے مانگنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر دنیا والوں سے مانگنا جائز ہے تو پھر سید علی حجویری سے مانگنا کیوں کر ناجائز ہوگا؟ تو کہا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. اب رب قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ تم نے صبر سے بھی مدد مانگنی ہے اور تم نے نماز سے بھی مدد مانگنی ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا صبر خدا ہے؟ کیوں بھئی؟ نماز خدا ہے؟ بھئی یہ وہ عمل ہیں جو خدا کے قریب کر دیتے ہیں, خدا تک پہنچنے کا یہ رستہ تو ہیں, مگر نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. اور اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو صبر سے بھی مدد مانگو, نماز سے بھی مدد مانگو. اب توجہ چاہوں گا, اگر صبر سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر صابرین سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. اگر نماز سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر نمازیوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. اور اگر صبر مدد کرتا ہے تو پھر صابرین بھی مدد کرتے ہیں, اور اگر نماز مدد کرتی ہے تو پھر نمازی بھی مدد کرتے ہیں. تو کہا اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. اچھا, یہ ایمان والوں کو بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ دو کام ضرور کرنے. ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے, اور دوسرا نماز کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی کہ تم نے صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ مدد بندہ کب مانگتا ہے؟ جب کوئی پریشانی آ جائے. مدد تب ہی مانگتا ہے کہ جب بندے کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. بھئی مدد کی تب ہی ضرورت پڑتی ہے جب کسی درد میں کرب میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, کسی آزمائشوں میں جب وہ آ جاتا ہے تو پھر دوسرے سے وہ مدد مانگتا ہے. میرے رب نے کہا اے ایمان والو جب مصیبت آ جائے, جب درد گھیرا ڈال لیں, جب آزمائشیں تمہیں اپنے اندر جو ہے وہ گھیر لیں, فرمایا کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا صبر سے مدد مانگنا, نماز سے مدد مانگنا,
ہر مشکل وقت میں صبر بھی کام آ جائے گا، نماز بھی تمہاری مدد کر دے گی۔ حضرات گرامی قدر، یہ دو کام ہوتے ہیں کرنے والے، مشکل وقت آ جائے۔ ویسے حضرات صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو اصل صبر ہے وہ کیا ہے، کہ جو صبر کی حقیقت ہے تو صوفیاء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو صبر کا حکم ہے، صبر کرو۔ تو صبر کا معنی ایک یہ ہے کہ اس بندے کے معمولات عبادت جو ہیں ان میں فرق نہ آنے پائے۔ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس پہ صبر کا حکم ہے۔ تو صبر کا معنی کیا ہے، اگر ہم پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو ہم دوسری صف میں جا کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو کہا اے ایمان والو، صبر سے بھی مدد مانگنا، نماز سے بھی مدد مانگنا، یعنی مشکل وقت آ جائے تو یہ دو کام ضرور کرنا، ایک تو صبر کرنا اور دوسرا کیا کرنا، نماز پڑھنا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بار بار اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اہل ایمان کو ہی بار بار صبر کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے الایمان بالصبر کالرأس بالجسد، فرمایا صبر کا تعلق ایمان سے اور ایمان کا تعلق صبر سے اس طرح ہے کہ جس طرح سر کا تعلق دھڑ کے ساتھ ہے، اگر سر اتر جائے تو دھڑ بیکار ہو جاتا ہے۔ کسی بندے میں صبر نہ رہے تو اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور پھر وہ مشکل وقت پہ صبر نہ کرے۔ تو اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم نے مشکل وقت ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز پڑھنی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب آپ کو میں کربلا میں لے جانا چاہوں گا۔ یارو، جب عام ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم نے مشکل وقت کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور تم نے کیا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو حسین تو وہ ہے جس کے ساتھ میرے آقا قرآن کو یوں جوڑ کے گئے تھے۔ میرے آقا اہل بیت کے ساتھ قرآن کو جوڑ کے گئے ہیں، اور اہل بیت کو قرآن سے اور قرآن کو اہل بیت سے جوڑ کے گئے ہیں، اور فرمایا یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ جب حوض کوثر پہ قیامت کے دن میری اہل بیت میرے پاس آئے گی، قرآن اس وقت بھی ان کے پاس ہوگا، قرآن اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ جب ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم نے مشکل وقت پہ صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو میرا امام کربلا میں بے صبری کیسے دکھا سکتا ہے؟ میرا امام کربلا میں پھر نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، اگر آپ نے تھیوری کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اور اگر اس تھیوری کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو پھر تپتے ہوئے کربلا کے صحرا پہ حسین ابن علی کا کردار دیکھ۔ تو یہ تھیوری ہے، ادھر کردار ہے، ادھر پریکٹیکل ہے، اور پھر میرا حسین قرآن کے مخالف چل کیسے سکتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسین کے ساتھ قرآن جوڑا تھا، اور قرآن کا حسین کے ساتھ اور حسین کا قرآن کے ساتھ بڑا دوستانہ ہے۔ جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے حسین اس سینے پہ کھیلتا ہے۔ قرآن کے لفظ بھی 4 ہیں، حسین کے لفظ بھی 4 ہیں۔ قرآن کے آخر پہ بھی نون ہے، حسین کے آخر پہ بھی نون ہے۔ یہ نون بتا رہا ہے کہ ان دونوں کا نون بھی ایک ہے، ان دونوں کا مضمون بھی ایک ہے، ان دونوں کا مضمون بھی ایک ہے۔ اقبال جیسا مفکر بھی کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا تھا پر مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہر کسی کی سمجھ میں بھی آتا نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے جدا کر کے قرآن پڑھو گے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے مجھے پڑھنے والے کچھ ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اہل بیت سے جدا کر کے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔
مگر اہل بیت کا پیار سینے میں لے کے قرآن پڑھو گے، قرآن تمہیں سارے راستے دکھا دے گا، پھر تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا تھا پر مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا۔ اقبال تجھے قرآن کب سمجھ آیا؟ تو اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم، وہ کہتے ہیں میں نے پھر حسین کو ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں قرآن پڑھتا تھا، وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پھر میں نے ساتھ حسین کو پڑھنا شروع کیا۔ اقبال کہتا ہے ادھر میں حسین کو پڑھتا گیا، ادھر مجھے رب کا قرآن سمجھ آیا۔ تو معلوم ہوا اگر تنہا قرآن پڑھو حسین کو سائٹ پہ رکھ کے تو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، اور اگر تنہا حسین کو پڑھو قرآن کو پورے پارے بھی نہ مانو تو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسی کا مقدر ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین ابن علی۔ تو ان دونوں کو ملا کے جب چلو گے تو پھر یہ جہاں بھی کامیاب ہے، پھر اگلا جہاں بھی کامیاب ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب قرآن میں اللہ تھیوری کو بیان کر رہا ہے، اے ایمان والو تم نے مدد مانگنی ہے صبر سے، تم نے مدد مانگنی ہے نماز سے، تو پھر حسین کربلا میں کیسے بے صبری کر سکتا ہے؟ تو ایسے واقعات، اس طرح کی کہانیاں جو آپ کو سنائے کہ جو اہل بیت کو بے بس سمجھ کر پیش کیا جائے اور اہل بیت کو کربلا کے میدان میں مجبور بنا کر پیش کیا جائے، تو سمجھ لینا وہ حسین والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم آ حسین کر کے نہیں کرتے، ہم واہ حسین کر کے کرتے ہیں۔ حسین کا جب سر کاٹ دیا گیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، یہاں رک کے توجہ چاہوں گا، 22,000 تلواریں حسین کا سر سجدے میں جھکنے سے روک نہ سکیں، اور وہی 22,000 تلواریں یزید کے سامنے حسین کو جھکا نہیں سکیں۔ ادھر جھکے ہیں تو جھکنے سے کوئی روک نہیں سکا، ادھر ڈٹے ہیں تو کوئی حسین کا سر جھکا نہیں سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، سجدے میں سر کٹا ہوا نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر کٹا ہوا نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے حسین تیرا انکار بھی کمال، اقرار بھی کمال ہے حسین تیرا انکار بھی کمال ہے۔ تو امام علی مقام کا سر جب کاٹ کر نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو یزیدی لشکر سے آواز آ رہی تھی، خولی کہہ رہا تھا، شمر کہہ رہا تھا، باقی یزیدی کہہ رہے تھے، ہائے حسین، ہائے حسین، اگر تو ہماری مان لیتا تو یوں نہ تجھے کاٹا جاتا۔ یزیدی کے لشکر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، ہائے حسین، ہائے حسین، اگر ہماری بات تسلیم کر لیتا تو یوں برباد نہ کیا جاتا۔ مگر خیمے سے زینب پکار رہی تھی، واہ حسین، تم نے سب کچھ قربان کر کے اپنا رب بھی راضی کر لیا ہے، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ یہ سر جب ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، تو وہ بھی کہنے لگے، ہائے حسین، اگر بات مان لیتا تو نہ برباد ہوتا، نہ تجھے کاٹا جاتا، نہ تیرے بچوں کو کاٹا جاتا۔ یہ یزیدی کہہ رہے تھے، ہائے حسین، اگر مان لیتا تو نہ کاٹا جاتا۔ عابد کہہ رہا تھا، امام زین العابدین کہہ رہے تھے، واہ حسین، مکے سے آواز آ رہی تھی، واہ حسین، مدینے سے آواز آ رہی تھی، واہ حسین، میرے رب نے کہا، فرشتو، اے جنت کی حورو، تم بھی واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین پکارو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آ حسین کرنے والے یزیدی ہوتے ہیں، واہ حسین کرنے والے پکے حسینی ہوتے ہیں، واہ حسین کرنے والے پکے حسینی ہوتے ہیں۔ ہم اس حسین کو نہیں مانتے جو جھولی پھیلا کے یزیدیوں سے خیرات مانگ رہا تھا، ہم اس حسین کو نہیں مانتے جو کربلا میں منگتا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس نے سب کچھ قربان کر کے اپنے رب کو بھی راضی کر لیا ہے، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ پھر سب کچھ جب اس کی خاطر قربان کیا تو سر سجدے میں تھا،
تو آواز آ رہی تھی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہی انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ تو خدا کو ناز کیوں نہ ہو؟ جب حسین نے سب کچھ اس کی رضا پہ وار دیا تھا، پھر اس کو ناز کیوں نہ آئے؟ تو کہا اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ تو ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، دین دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ وہ یار جس کے لیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کی ہو، اللہم میرے مولا آت الحسین صبرا، میرے حسین کو صبر عطا کرنا، میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ وہ کربلا کے میدان میں بے صبری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کربلا کے میدان میں ہائے وائے کیسے کر سکتا ہے؟ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیاں مجبور ہو کے نہیں دی، میرے حسین نے کربلا کے میدان میں ہر قربانی جو ہے وہ مسرور ہو کر دی ہے۔ کیا ہو کر دی ہے؟ مسرور ہو کر دی ہے، جس کے لیے نبی دعا کریں یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات ایک بار گزر رہے تھے، تو یہ کربلا کے صحرا سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ رکے، تو چند لمحوں کے لیے ٹھہرے اور آپ نے فرمایا اے روح حسین صبر کرنا، اے روح حسین صبر کرنا، اے روح حسین صبر کرنا۔ تو ہمراہیوں نے پوچھ لیا حضور خیریت ہے، یہاں حسین تو نہیں ہے، یہ کس کو آپ وصیت کیے جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک وقت آئے گا اسی ریت کے ذروں کے اوپر میرے حسین سے سب کچھ لے لیا جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس کے بھتیجوں کو، اس کے بھانجوں کو، اس کے جوان علی اکبر کو، اس کے نونہال